اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ، چونکہ حضرت مولانا جمیل فاروقی صاحب سے شناسائی تعلق تو بہت عرصے کا ہے، اور ویسے بھی جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو یہ رشتے جو ہے یہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے اور عرش کے نیچے ہوں گے، اور یہ انسان کی نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں آ کر مجھے وہ چیزیں منکشف ہوئیں کہ میں بہت زیادہ خوش ہوا۔ ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہوا حضرت کی محنت دیکھ کر، کاوش دیکھ کر، نظام دیکھ کر۔ مولانا ولی الرحمان ساجد صاحب بھی ماشاءاللہ تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، میں بھی پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، بے شمار اداروں کو دیکھتا ہوں۔ ابھی ملائیشیا میں مجھے ایک بڑی وسیع جگہ جہاں اونٹ کے باغات تھے اور دیگر ہر چیزوں کے باغات، جھیلیں، بڑا خوبصورت، انہوں نے اسکول بنائے، مدرسے بنائے، دینی خدمت کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کیا۔ تو مجھے کہ پوری رات میرے ساتھ اس بات پہ گفت و شنید کرتے رہے، اردو نہیں آتی تھی، ترجمان ملائی بیچ میں تھے، کہ مجھے یہ بتائیں مسلمانوں کی پستی کی وجہ کیا ہے؟ تو میں ان کو حدیث بخاری اور مسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها ومن قلہ نحن یومئذ قال بل انتم یوم، پوری حدیث ہے لمبی، اس پہ پوری ہم نے، لیکن اسکولنگ سسٹم ان کا دیکھا اور میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو یہاں آ کر دلی خوشی ہوئی ہے، سکون ہوا ہے، حضرت کی جو خدمات دیکھی ہیں، سب سے بڑی جو بات ہے کہ آپ لوگوں کو ایک ٹھکانہ ملا۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال کی زندگی کی بہاریں گزارنے کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، جب حضور علیہ السلام پہ وحی کچھ عرصہ کے لیے منقطع ہو گئی اور کافر کہنے لگے کہ حضور کو اللہ نے چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے نبی کیا آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا تھا؟ یہ جو حضرت مولانا جمیل فاروقی صاحب نے یہ صفا اکیڈمی بنائی ہے، یہ قرآن پاک کی اس آیت کو جو نبی کو اللہ نے ٹھکانہ دیا، اللہ نے نبی کے وارث مولانا جمیل فاروقی صاحب کو آپ کو ٹھکانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو میرے ذہن میں ابھی یہ آیت آئی، جو حضرت آپ کا تعارف اور آپ کی ماشاءاللہ کارکردگی، آپ کا تعلیمی، پھر تعلیم کے ساتھ تربیت، ہمارے معاشرے میں تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے ملائیشیا کے اندر، ملائیشیا میں کئی بار گیا ہوں، باقی بھی جاتا ہوں، لیکن ملائیشیا کے واحد میں نے بچوں کو دیکھا ہے جتنا ادب وہ کرتے ہیں، دنیا میں کسی مدرسے، کسی اسکول کے بچے اتنا ادب نہیں کرتے حضرت۔ وہ جب ہاتھ میں لاتے ہیں نا، تو ہاتھ میں لا کر، آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا میرے سے ملتے ہوئے، وہ ہاتھ میں لا کے ہاتھ کو پہلے چومتے ہیں، اپنے ماتھے پہ لگاتے ہیں۔ یہ ادب جو ہے، جس کی وجہ سے پورے دنیا میں واحد ملک ملائیشیا ہے جہاں بچے، بوڑھے، مرد، عورت علماء سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ، آپ جیسے حدیث سنا رہے ہیں، نعت سنا رہے ہیں، تلاوت سنا رہے ہیں، اور آپ کو جیسے ماحول مل رہا ہے، یہ اصل ماحول کی بیس ہے۔ یہاں آپ کی جو تربیت اس عمر میں ہوگی، جب آپ میٹرک میں چلے جائیں گے پھر آپ کی تربیت کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ایج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تربیت کے لیے کہا جاتا ہے بچہ ہے، چھوٹا ہے، سونے دو، نماز کی کیا، پڑھ لے گا، ابھی زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دینے تو کوئی بات نہیں، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہوئی ہے، سنبھل جائے گا، ابھی ہونے تو بڑا ہو، ابھی تو بچہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بچے کی جو تربیت کی عمر ہے وہ صرف 5 سال تک ہے۔ 5 سال تک بچے کی تربیت سکول نہیں کرتا، ماں کی گود کرتی ہے۔ اب چھوٹے بچے، آپ میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے، اس بچے جتنے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام،
والد نہیں تھے سر پہ، چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو کوئی تربیت کرنے والا چچا نہیں تھا، تایا نہیں تھا، والد نہیں تھے، خاندان نہیں تھا، محلہ نہیں تھا، ایک ماں تھی۔ اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، تربیت کس مدرسے نے دی تھی، کس ماحول نے دی تھی کہ بیٹا آگے سے کیا کہتا ہے؟ ابا جی یہ نہیں کہا ابا جی خواب ہے، خواب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بیٹے نے آگے سے کیا کہا؟ یا ابتی افعل ما تؤمر، میرے ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کریں، ستجدونی انشاءاللہ، یہ نہیں کہا میرے میں ہمت ہے، بلکہ کہا انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ تربیت کہاں سے ملی ہے؟ کتنی عمر میں؟ 5-6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں۔ تو بچے کی یہ تربیت کی عمر ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں حضرت مولانا جمیل فاروقی صاحب کو خراج تحسین، اور اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ ان کی محنت ہے اساتذہ کی، جو معاون ہیں، بازو ہیں، کیونکہ اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت کی شفقت، پھر ان کا علماء سے تعلق، ان کا بزرگوں سے تعلق، ادارے میں آپ کے علماء کا آنا، بزرگوں کا آنا، آپ انشاءاللہ، مجھے یقین ہے، ابھی یہ بچے کی تقریر جو پاکستان کے متعلق ہوئی، کہ آپ ہی ملک پاکستان کے اصل محافظ بنیں گے، نظریاتی بھی اس ملک کی، جغرافیائی بھی، اور آپ سے ہی ایسے انشاءاللہ علماء پیدا ہوں گے جو پوری دنیا میں دین کا علم سر بلند کریں گے اور ہمارے جو ہے بازو بنیں گے انشاءاللہ۔ تو میں تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرا مقصود تعزیت تھا، حضرت کی جو ہمشیرہ انتقال کر گئیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائیں، اور یہ بہت بڑا جو ہے صدقہ جاریہ ان کے لیے موجود ہے۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں قرآن، دیگر حضرت کے ادارے بھی ہیں، ان کے بھائی، دیگر خاندان بھی الحمدللہ قرآن و سنت کی خدمات میں مصروف ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ جو ہے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں حضرت مولانا ولی الرحمان ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیں حضرت کی ہمشیرہ جو ہے ان کے لیے، 3 بار آپ بھی سورہ جو ہے اخلاص کو اور 1 بار سورہ فاتحہ کو پڑھیں۔ ہم سب انشاءاللہ حضرت کے دکھ میں بھی شریک ہیں، حضرت کے لیے، حضرت کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے لیے ہم جمعے میں بھی دعا کرائی، انشاءاللہ آئندہ بھی دعا کرائیں گے، اور ہمارے لئے کوئی بھی آئندہ بھی خدمت ہوئی میں انشاءاللہ حاضر ہوں، اور انشاءاللہ العزیز حضرت کی خدمات کو دیکھ کر میں غلاف کعبہ کا 1 پیس حضرت کو تحفہ دوں گا۔ جب آپ کا پروگرام ہوگا، جب بھی آپ کا سالانہ پروگرام ہوا، آپ کی خدمات پہ میں حاضری بھی دوں گا، یہاں حضرت کو ایوارڈ بھی دوں گا، اور یہ خانہ کعبہ کا غلاف انشاءاللہ، خانہ کعبہ کا غلاف یہ آپ کے یہاں آفس میں لگے گا، آپ کی جگہ پہ لگے گا۔ آپ سارے وہ ہیں جن کو اللہ نے ٹھکانہ دیا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لگتی ہیں۔ سب سے بہترین گھر رسول اللہ نے فرمایا وہ ہے جہاں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو، سب سے بدتر گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم پر ظلم ہو رہا ہو۔ دیکھیں، آپ یہ حضرت نے جو فرمایا کہ آپ کے اندر احساس کمتری نہیں ہے، آپ کو ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے۔ دیکھیں نا، آپ کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوہری ہو گئی کہ آپ کی ان کے ساتھ دیکھیے، اور اللہ نے، اور جتنا یہ نسبت یتیمی، اس میں اگر آپ دین کے ساتھ جڑیں گے، اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا، اتنا ہی آپ سے دین کا کام زیادہ لے گا، کیونکہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو خود قرآن پاک میں فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ سے کام لے گا، ہم حاضری دیتے رہیں گے۔ حضرت سے بھی انشاءاللہ دعاؤں کی، اور آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، حضرت مولانا ولی الرحمان اللہ 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 اللہ